بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس واہل الاجماع من کان مجتہدا صالحا۔ مصنف اجماع کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد اب اجماع کی شرط کو بیان فرما رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اجماع کے اہل، اجماع کی اہلیت کن لوگوں میں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اجماع کے اہل ہیں، جن میں اجماع کی اہلیت و صلاحیت ہے؟ وہ کون حضرات ہیں جن سے اجماع منعقد ہوتا ہے؟ اب جو عبارت ہمارے سامنے ہے، اس عبارت کے ذریعے سے اسی بات کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ حاصل بیان یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے وہ حضرات ہیں، اجماع منعقد ان حضرات سے ہوتا ہے جو مجتہد ہوں، صالح ہوں، مسائل غیر اجتہادیہ میں۔ تو مسائل غیر اجتہادیہ میں اجماع کی اہلیت رکھنے والے کون ہیں؟ نیکوکار مجتہد ہیں۔ تو وہ حضرات جن میں ہیں، وہ حضرات جو مقام اجتہاد پر فائز ہیں مقام اجتہاد پر فائز ہیں اور وہ نیکوکار ہیں، بدعتی اور بدکار نہیں ہیں، وہ حضرات اجماع کے اہل ہیں۔ انہی حضرات سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ البتہ اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں اجتہاد کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسے مسئلے میں تو غیر مجتہد یعنی عوام بھی اجماع کے اہل ہیں۔ مگر مسئلہ اجتہادی ہے، تو اجتہادی مسئلہ میں اجماع کی اہلیت رکھنے والے وہ حضرات ہیں جن میں اجتہاد کی قوت ہے، جو مجتہد ہیں، نیکوکار ہیں، بدکار اور بدعتی نہیں ہیں۔ اب مصنف کی عبارت کو دیکھیں۔ وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا صَالِحًا، اور اہل اجماع کا مطلب وہ لوگ جن سے اجماع منعقد ہوتا ہے، وہ حضرات جن سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ من کان مجتہدا، یہ وہ حضرات ہیں جن سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے، وہ حضرات جن میں اجماع کی اہلیت و صلاحیت ہے، وہ حضرات جو اجماع کے اہل ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو مجتہد صالح ہوں۔ مجتہد ہوں تو اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجماع میں مقلد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ تو بس امت محمدیہ کے مجتہدین میں سے کسی مجتہد کی تقلید ہے بس۔ تو اہل اجماع وہ ہیں جو
جو نیک مجتہد ہوں الا فیما یستغنی فیہ عن الاجتہاد، مگر وہ مسائل و احکام کہ ان میں اجتہاد کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسے مسائل میں اہل اجماع عوام بھی ہیں اور خواص یعنی مجتہدین، خواص جب اس بحث میں بولوں تو مراد مجتہدین، ایسے مسائل غیر اجتہادیہ میں عوام و خواص دونوں اجماع کے اہل ہیں۔ کیسے مسائل میں؟ ان مسائل میں جن میں اجتہاد کی، ان احکام میں جن میں اجتہاد کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ کون سے مسائل ہیں ابھی آگے میں بیان کرتا ہوں۔ تو اہل اجماع وہ ہیں جو مجتہد صالح ہیں، سوائے ان مسائل و احکام کے جن میں اجتہاد کی ضرورت نہ ہو۔ لیس فیہ ولا فسق، یہ مجتہد کی صفت ہے کہ اہل اجماع وہ ہیں جو نیکوکار مجتہد ہوں، ان میں نفسانیت اور بدکاری نہ ہو، یعنی بدعت و فسق نہ ہو، یعنی وہ بدعتی اور فاسق نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں صفۃ لقولہ لیس فیہ ہوا ولا فسق، یہ صفت ہے مصنف کے قول مجتہدن کی۔ تو گویا کہ مصنف نے یہ فرمایا کہ اہل اجماع وہ حضرات ہیں جو نیکوکار مجتہد ہوں، سوائے ان مسائل و احکام کے جن میں اجتہاد کی ضرورت نہ ہو، یعنی کچھ ایسے بھی احکام ہیں کہ وہ اجتہاد سے مستغنی ہوتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ احکام ہیں جو نصوص مفسرہ کے ساتھ منصوص ہیں، واضح نصوص کے ساتھ ہیں، یعنی وہ احکام جن احکام پر نصوص قطعیہ کی دلالت قطعی طور پر ہے، یہ وہ احکام و مسائل ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے غیر اجتہادی احکام و مسائل میں اہل اجماع عوام و خواص دونوں ہیں، مگر مسائل اجتہادیہ ہیں۔ تو اجتہادی مسائل میں اہل اجماع صرف وہ نیکوکار مجتہد ہیں جن میں بدعت اور بدکاری نہ ہو، وہ نیکوکار مجتہد ہیں جو بدعتی اور بدکار نہ ہوں۔ فإنه لا يشترط فیہ، کیونکہ اس میں یعنی ایسے حکم میں جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، ایسے حکم میں اہل اجماع کے مجتہد ہونے کی شرط نہیں ہے۔ کئی بار بول چکا میں، بل لا بد فیہ من اتفاق الکل، بلکہ ایسے غیر اجتہادی حکم میں کل کا متفق ہونا ضروری ہے۔ کل یعنی خواص و عوام میں سے کل، ابھی خواص سے بتا چکا ہوں کہ مطلب مجتہدین، اور عوام سے میری مراد غیر مجتہدین ہے۔ تو ایسے حکم میں کل کا متفق ہونا ضروری ہے۔ کل یعنی خواص و عوام میں سے کل کا متفق ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے حکم میں اہل اجماع عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں۔ ایسے حکم میں اجماع کا انعقاد عوام اور خواص دونوں سے ہوگا۔ تو
اس میں کل کا اتفاق، کل یعنی خواص اور عوام، کل کا اتفاق ضروری ہے، حتی لو خالف واحد منہم، یہاں تک کہ عوام و خواص میں سے کسی نے بھی اگر مخالفت کی، لم یکن اجماع، تو اجماع نہیں ہوا۔ ایسے حکم میں اگر کسی نے بھی مخالفت کی تو اجماع نہیں ہوا۔ یہ اجماع نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں اجماع نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تمام عوام اس میں موافق نہ ہو، موافقت نہ کرے تو اجماع منعقد نہیں ہوگا، یہاں تک کہ منکر اجماع کی تکفیر نہ کی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا اجماع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور خواص میں سے کسی کے لیے مخالفت ممکن نہ ہو۔ ایسا واضح مفسر بے نص واضح حکم ہو کہ عوام اور خواص میں سے کسی کے لیے مخالفت ممکن نہ ہو، یہاں تک کہ اگر مخالفت کرے تو تکفیر کی جائے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی مخالفت کر دی تو اجماع نہیں ہوا، جیسے نقل قرآن پہ تمام عوام و خواص کا، قرآن کے نقل پر عوام و خواص کا اجماع ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی رکعتوں کے اعداد پہ سب کا اجماع ہے عوام و خواص میں سے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی مقادیر اور استقراض خبز اور استحمام، اس پر سب کا اجماع ہے۔ وقال ابو بکر الباقلانی، ابو بکر باقلانی نے کہا کہ اجتہادی مسائل میں بھی اجتہادی مسائل جیسے نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، بیع کے احکام، تو ابو بکر باقلانی نے کہا کہ اجتہادی مسائل میں بھی مجتہد ہونے کی شرط نہیں ہے، اجماع کے انعقاد ہونے کے لیے عوام کا قول اجماع کے انعقاد میں کافی ہے، عوام یعنی غیر مجتہدین کا قول اجماع کے انعقاد میں کافی ہے، ایسا ابو بکر باقلانی نے کہا۔ جواب یہ ہے العوام کالانعام، عوام تو چوپاؤں کی طرح ہے، وعلیہم ان یقلدوا المجتہدین، اور ان پر واجب ہے کہ مجتہدین کی تقلید کریں، جن امور میں ان پر تقلید کرنا واجب ہے ان میں ان کا اختلاف معتبر نہیں ہے، جن امور میں ان پر تقلید کرنا واجب ہے ان میں ان کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ وَقَوْلُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ اَوْ مِنَ الْإِتْرَةِ لَا يُشْتَرَطُ، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل اجماع کا صحابہ میں سے ہونا، او من الإطرۃ، یا اہل اجماع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یا رشتہ داروں میں سے ہونا، فلا یشترط، تو یہ اجماع میں اس بات کی شرط نہیں ہے کہ اہل اجماع صحابی ہوں یا آل رسول سے ہوں۔ یہ تو ترجمہ تھا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، تو واضح رہے کہ وہ حضرات جو
اجماع کی حجیت کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع حجت ہے، اس بات کے قائل ہونے کے باوجود ان کے مابین اختلاف ہے اس بات میں کہ اہل اجماع کون ہیں، اہل اجماع کون ہے، کن حضرات سے اجماع منعقد ہوتا ہے، ان کے مابین اختلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اجماع کی حجیت کے قائلین کے مابین اختلاف اس بات میں ہے کہ اجماع کن حضرات سے منعقد ہوتا ہے، آسان لفظ میں کن کا اجماع شرعی ہیں، اجماع کے اہل کون حضرات ہیں۔ تو واضح رہے کہ بعض اس بات کے قائل ہیں، بعض اس بات کے قائل ہیں، یعنی داؤد بن علی ظاہری اور اس کے گروہ کے لوگ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دو روایتوں میں سے ایک روایت میں اس بات کے قائل ہیں۔ کس بات کے قائل ہیں؟ لا اجماع الا للصحابہ۔ کس بات کے قائل ہیں؟ لا اجماع للصحابہ، یعنی اہل اجماع صرف صحابہ ہیں، اجماع کا انعقاد صرف صحابہ سے ہوتا ہے، غیر صحابہ سے اجماع کا انعقاد نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ داؤد بن علی ظاہری اور اس کے گروہ کے لوگ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی دو روایتوں میں سے ایک روایت میں اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع صرف صحابہ کا ہے، یعنی صحابہ کا اجماع شرعی ہے، حجت ہے۔ دوسرے کا اجماع شرعی نہیں ہے، حجت نہیں ہے، اس بات کے یہ حضرات قائل ہیں۔ یہ حضرات اسی کی تردید مصنف اپنی اس عبارت سے کر رہے ہیں، وَقَوْنُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، اہل اجماع کا صحابہ سے ہونے کی شرط نہیں ہے کہ صرف صحابہ کا اجماع ہے، دوسرے کا اجماع نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع صرف صحابہ کا ہے، صرف صحابہ، یعنی صحابہ کا اجماع شرعی ہے، حجت ہے، حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل اجماع ان حضرات کے نزدیک صرف صحابہ کرام ہیں، اہل اجماع انہی سے اجماع منعقد ہوتا۔ ان حضرات کی امام احمد بن حنبل اور داؤد بن علی ظاہری کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع حق ہے، صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت، جو کنتم خیر امت اخرجت للناس الآیہ، اس سے ہم اجماع کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، اس سے ثابت کرتے ہیں۔ اور کنتم کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل اور داؤد بن علی ظاہری اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ ہی اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت کے مخاطب ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ ہی مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ یہ آیت بھی اجماع کی حجیت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تم کو عادل معتدل امت بنایا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو عادل امت
بنایا تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جعلناکم، تم کو مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مخاطب بھی صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں قول میں کنتم خیر امہ جعلناکم کذالک جعلناکم، خطاب کن سے ہے؟ ان حضرات سے یہاں خطاب ہے جو نزول کے وقت موجود تھے، ان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے، اور وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو خطاب موجودین سے، کنتم خیر امہ کا خطاب موجودین سے ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطیٰ کا خطاب موجودین سے ہے، ان لوگ سے نہیں ہے، مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو نزول کے وقت معدوم تھے۔ تو یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ خطاب موجودین کے لیے ہے، معدومین کے لیے نہیں ہے، اور صحابہ کے سوا دوسرے لوگ، تابعین اور اس کے بعد کے لوگ، وہ معدوم تھے خطاب کے وقت۔ خطاب کے وقت کیا تھے؟ معدوم تھے۔ اور اس لیے بھی دوسری دلیل کہ صحابہ کا اجماع ہے، دوسرے کا اجماع نہیں ہے، اس لیے بھی کہ لأن الاحادیث الواردہ علی الثناء من النبی علیہ السلام علی الصحابہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہونے والی احادیث، صحابہ کی شان میں وارد ہونے والی احادیث، ان کے صدق پر، ان کے صادق ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے حق پر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کی شان میں نازل ہونے والی احادیث دلالت کرتی ہیں، کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ اور تیسری دلیل کہ صحابہ کا اجماع ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ اجماع میں کل کا اتفاق ضروری ہے، لأن الاجماع لا بد فیہ من اتفاق الکل، اجماع میں کل کا اتفاق ضروری ہے، اور وہ صحابہ کے زمانے ہی میں ممکن ہے، صحابہ کے بعد کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشارق و مغارب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تین دلائل آپ نے سماعت کی، کن کی؟ ان لوگوں کی جو اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے، اہل اجماع صرف صحابہ ہیں، اجماع کا انعقاد صرف صحابہ سے ہوتا ہے، اسی صحابہ سے ہوتا ہے، تو اجماع صرف ان سے منعقد ہوتا ہے، اہل اجماع صرف صحابہ ہیں، دوسرے اہل اجماع نہیں ہیں۔ اس بات پر ان کی تین دلیلیں آپ نے سماعت فرمائی۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے استدلال میں یہ کہا تھا کہ کنتم خیر امہ کذالک جعلناکم امۃ وسطیٰ میں خطاب موجودین سے ہے، انہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ خطاب ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ خطاب صحابہ کے سوا اس وقت آیت کے نزول کے وقت موجود لوگوں کے سوا دوسروں کو شامل نہیں ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ورنہ تو لازم آئے گا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ صحابہ کا اجماع بھی منعقد نہ ہو نزول کے وقت موجود صحابہ میں سے کسی کے مرنے کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد صحابہ کا بھی اجماع منعقد نہ ہو،
اس لیے کہ یہ تو تمام مخاطبین کا اجماع نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مخاطبین موت کی وجہ سے خارج ہو گئے، تو پھر یہ اجماع بھی حجت نہیں ہوگا۔ نیز جناب وَإِذًا يَلْزَمْ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إِجْمَاعُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، نیز آپ کی بات اگر تسلیم کر لی جائے کہ خطاب انہی حضرات سے ہے، ان آیات میں خطاب انہی حضرات سے ہے جو حضرات نزول کے وقت موجود تھے، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے پھر تو لازم آئے گا کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو صحابہ اسلام لائے ان کا اجماع بھی معتبر نہ ہو، وَهَذَا خُلْفٌ، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ آپ ان کے اجماع کو معتبر مانتے ہیں۔ نیز اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے کہ ان آیات کے مخاطب صرف وہی حضرات ہیں جو ان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے، لازم آئے گا کہ بعد والے ان حضرات کے بعد والے احکام کے مخاطب ہی نہیں ہوں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخاطب صرف وہی حضرات صحابہ ہیں جو نزول کے وقت موجود تھے، تو پھر تو لازم آئے گا کہ بعد والے ان حضرات کے بعد والے احکام کے مخاطب نہ ہو، اور لازم آپ کے نزدیک بھی باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے کہ ان آیات کے مخاطب صرف صحابہ ہیں، اس لیے انہی کا اجماع ہے۔ ان کی دوسری دلیل کے جواب میں یہ کہیں گے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ثنا فرمائی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خیر پر تعریف فرمائی ہے، مگر یہ ثنا اس بات کی مقتضی نہیں ہے کہ دوسرے کا اجماع معتبر نہ ہو، یہ تعریف اس بات کو مستلزم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ صحابہ کے سوا دوسرے کا شمار نہ ہو۔ قد ورد کثیر من الاحادیث الدالہ، بہت سی ایسی احادیث آئی ہیں جو قیامت تک کی امت کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں، قیامت تک، سمجھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں قد ورد کثیر من الاحادیث، اور بہت سی ایسی احادیث آئی ہیں جو قیامت تک کی امت کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ یہ نصوص عام ہے۔ یہ نصوص کیا ہے؟ عام ہے۔ ان کی تیسری دلیل یہ تھی کہ صحابہ کے بعد والے شرق و غرب میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان سب کا کسی حکم پر متفق ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے بعد والے کا اجماع نہیں ہے، حجت نہیں ہے، اجماع شرعی نہیں ہے۔ یہ تھی ان کی تیسری دلیل۔ اس کا جواب اس سے پہلے والے درس میں گزرا، پھر بھی اشارتاً دیکھیے، وہ شخص جو دلائل سے بحث کا طالب ہے، اور وہ شخص جن میں احکام کی جستجو، احکام شرعیہ کی جستجو اور تلاش ہے، اور وہ اس میں کوشاں ہیں، ان تک حکم کا پہنچنا محال نہیں ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو
گھر کے گوشے میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مگر وہ حضرات جن میں جستجو اور تلاش ہے ان تک حکم کا پہنچنا محال نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کے بعد والوں کا اجماع ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔ تو یہ تو آپ نے سنا کہ داؤد بن علی ظاہری ان کے گروہ، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ صرف صحابہ کا اجماع ہے، دوسرے کا اجماع نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں، بعض دوسرے وہ لوگ جو اجماع کی حجیت کے قائل ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ یہ کچھ لوگ کہا گیا کہ وہ امام مالک ہیں، یعنی امام مالک اس بات کے قائل ہیں کہ لا اجماع الا لأہل المدینہ، اہل مدینہ کا اجماع ہے، اہل مدینہ کا اجماع حق ہے، اہل مدینہ کا اجماع حجت ہے، اور دوسروں کا اجماع حجت نہیں ہے، ایسا امام مالک فرماتے ہیں۔ تو اس فرمان کے مطابق مطلب یہ ہے کہ امام مالک کا یہ ماننا ہے کہ اہل اجماع صرف اہل مدینہ ہے، اجماع کا انعقاد صرف اہل مدینہ سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے، اور دوسروں سے اجماع کا انعقاد نہیں ہوتا۔ تو امام مالک کا یہ کہنا کہ لا اجماع الا لأہل المدینہ، صرف اہل مدینہ کا اجماع ہے، ایسا جو امام مالک فرماتے ہیں، اس کی وجہ میں امام مالک کہتے ہیں لأنہ علیہ السلام قال، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا، رواہ الشیخان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کیر کی طرح ہے، لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، سمجھ رہے ہیں، کما تنفی خبثھا، کہ جس طریقے سے کہ بھٹی لوہے کے جنگ اور گندگی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی مدینہ کے رہنے والے کی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو مدینہ کے رہنے والے سے گندگی منفی ہے، مخرج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، اور خطا بھی ایک گندگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دال ہے کہ اہل مدینہ سے خطا برطرف ہے، منفی ہے، مخرج ہے۔ جب خطا برطرف ہے ان سے، تو ان کا اجماع حق پر ہی ہوگا، لہذا ان کا اجماع حق ہے، حجت ہے، اجماع ہے، دوسرے کا نہیں، ایسا امام مالک کہتے ہیں۔ ایک دوسری دلیل کہ اہل مدینہ کا اجماع ہے، دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ مدینہ دارالہجرہ ہے، بات واضح ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، مدینہ دارالہجرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے، صحابہ کرام ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے، تو اس لیے کہ مدینہ دارالہجرہ ہے، مدینہ وحی کے نزول کی جگہ ہے، مدینہ صحابہ کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، مدینہ دارالعلم ہے، مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔ جب مدینہ ان خصائص حمیدہ پر مشتمل ہے، تو حق اہل مدینہ کے اجماع سے باہر نہیں ہوگا،
اور ان کا اجماع حق کے باہر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کا اجماع حق ہی پر ہوگا. اس لیے اہل مدینہ کا اجماع ہے، حق ہے، حجت ہے. اس کے جواب میں یہ کچھ کہا جائے گا کہ والجواب ان غایتہ یدل علی فضل المدینہ و اہلہا. جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا جائے گا کہ جو کچھ آپ نے عرض کیا کہ مدفن نبوی ہے، دارالعلم ہے، دارالحجرہ ہے، اور اسی طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المدینہ کالکیر فی خبثہا. یہ جو آپ نے فرمایا ہے، یہ روایات، یہ باتیں زیادہ سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی فضیلت پر دال ہیں. یہ باتیں جو آپ نے رکھی ہیں، یہ باتیں اپنے آپ میں درست ہیں، مگر ان باتوں کی دلالت اس بات پر ہے کہ مدینہ فضیلت والا ہے، فضل و شرف والا ہے. اہل مدینہ فضل و شرف والے ہیں. تو جو کچھ آپ نے رکھا ہے، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے، اس کی دلالت مدینہ کے فضل و شرف پر ہے، اہل مدینہ کے فضل و شرف پر ہے. اور یہ جو آپ نے رکھا ہے، اس کی دلالت دوسرے کی فضیلت کی نفی پر نہیں ہے. یعنی آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے، اس کی دلالت صرف اس بات پر ہو رہی ہے. وہ احادیث صرف اس بات کو بتا رہی ہے کہ مدینہ اور اہل مدینہ فضل و شرف والے ہیں. اس بات کو وہ احادیث نہیں بتا رہی ہے کہ مدینہ کے سوا اور اہل مدینہ کے سوا فضل والے نہیں ہیں. اس بات کو وہ احادیث نہیں بتا رہی ہے. اور یہ کھلی ہوئی بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ موجبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ کو مستلزم نہیں ہے. فلاں فضیلت والا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا فضیلت والا نہیں ہے. ایجاب جزئی سلب جزئی کو مستلزم نہیں ہے. تو ان احادیث سے اس بات کے اوپر استدلال بالکل درست نہیں ہے. ان احادیث کی کہیں سے اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ مدینہ کے سوا، اہل مدینہ کے سوا، دوسرے اہل مدینہ کے سوا مثلاً مکہ اور مکہ کے رہنے والے فضیلت و شرف والے نہیں ہیں. ان روایات اور ان احادیث کی جن کو آپ نے رکھا ہے، کہیں سے اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے. پھر سے سماعت کیجیے. جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جن باتوں کو آپ نے پیش کیا وہ مدینہ اور اہل مدینہ کی فضیلت پر دال ہے، اور یہ دوسرے کی فضیلت کی نفی پر دال نہیں ہے. دوسروں کی فضیلت کی نفی پر دال نہیں ہے. اور نہ ہی ولا علی اختصاص الاجماع المعتبر باہلہا، نہ ہی جن باتوں کو آپ نے پیش کیا، جو روایت آپ نے رکھی ہے اور روایات کا جو نچوڑ آپ نے رکھا ہے، وہ روایتیں اس بات پر کہیں سے دلالت نہیں کر رہی ہے کہ اجماع معتبر اہل مدینہ کے ساتھ مختص ہے. ان روایات کی کہیں سے اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ اجماع معتبر اہل مدینہ کی خصوصیت ہے، ان کا خاصہ ہے. کہیں سے اس بات کے اوپر
دلالت نہیں ہے، کہیں سے ان روایات کی اس بات کے اوپر دلالت نہیں ہے جس بات کے آپ قائل ہیں کہ مدینہ اور اہل مدینہ کا خاصہ ہے اجماع، یعنی اجماع اہل اجماع صرف اہل مدینہ ہے، اس بات پر ان روایات کی کہیں سے کوئی دلالت نہیں ہے، کیونکہ مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف و فضل سے نوازا ہے، سمجھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مکہ فضائل مشہورہ پر مشتمل ہے، جو مکہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی مکہ کو کچھ ایسی خاص فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسرے کسی چپائے زمین کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، جیسے کہ مکہ میں بیت حرام کا ہونا، رکن کا ہونا، مقام ابراہیم کا ہونا، چاہے زمزم کا ہونا، حجر کا ہونا، یہ تو مکہ اور اہل مکہ کے ساتھ مختص ہے، سمجھ رہے ہیں، تو مکہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، باوجود اس کے کہ مکہ فضائل مشہورہ مختصہ پر مشتمل ہے، جیسے بیت حرام، رکن، مقام، زمزم، حجر مستلم، صفا، مروہ اور مواضع مناسک، ساتھ میں مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے، تو مکہ کو یہ خصوصیات اور یہ فضیلت ہے، یہ فضائل مکہ کو حاصل ہے، مگر یہ خصوصیات اور فضائل دال نہیں ہیں، سمجھ لیں، یہ خصوصیات و فضائل مکہ کو حاصل ہیں، مگر یہ خصوصیات و فضائل اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتے کہ اہل مکہ کا اجماع معتبر ہے اور دوسرے کا اجماع معتبر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ لَا أَصْلَ لِلْبَقَاءِ فِي اعتبار اجماع اہلها، کیونکہ اجماع کے انعقاد میں کسی چپے زمین کا کوئی اثر نہیں ہے، کسی چپے زمین کا، سمجھ رہے ہیں، فی اعتبار اجماع اہلہا، کسی چپے زمین کا کوئی اثر نہیں ہے کہ اس چپے زمین کے، اس علاقے زمین کے رہنے والے کا اجماع معتبر ہے، تو کسی چپا، کسی علاقہ کا اجماع کے انعقاد یا اجماع کے معتبر ہونے میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار اجماع کے انعقاد میں علم کا ہے، اجتہاد کا ہے، کہ علم و اجتہاد، عالم و مجتہد صالح کون ہے، اس بات کا اعتبار ہے، اور مکی اور مدنی اور شرقی اور غربی اس میں برابر ہے، وقیل قولہ ذالک محمول، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا یہ قول محمول ہے اس بات کے اوپر کہ ان کی روایت، یعنی اہل مدینہ کی روایت دوسروں کی روایت پر مقدم ہے، وقال ہے بعضهم، اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں، بعض وہ کون ہیں؟ زیدیہ اور امامیہ روافض میں سے، شیعوں میں سے اس بات کے قائل ہیں، لا اجماع الا لعطرۃ النبی، تو زیدیہ، امامیہ، عام طور سے روافض اس بات کے قائل ہیں کہ صرف عطرت نبی، آل نبی، نسل نبی کا اجماع معتبر ہے، دوسرے کا اجماع معتبر نہیں ہے، تو
زیدیہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف آل نبی کا اجماع معتبر ہے، دوسرے کسی کا اجماع معتبر نہیں ہے، یعنی اہل اجماع صرف آل نبی ہے، فطرت نبی ہے، نسل نبی ہے، وہی اہل اجماع ہے، انہی کا اجماع ہے، انہی کا اجماع معتبر ہے، دوسروں کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ اس بات کے قائل کون ہیں؟ زیدیہ امامیہ روافظ میں سے۔ ہاں تو بعض یعنی زیدیہ امامیہ روافظ میں سے قائل ہیں کہ لا اجماع الا لعطرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عطرت نبی کا اجماع ہی اجماع ہے، لا اجماع ہے، اجماع معتبر نہیں ہے، اجماع معتبر نہیں ہے، اجماع شرعی نہیں ہے، اجماع حق نہیں ہے، اجماع درست نہیں ہے، مگر عطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب عطرت الرجل اقرباء، آدمی کی عطرت کون ہے؟ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یہ زیدیہ امامیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انہی حضرات سے اقربائے نبی بلکہ آل نبی سے ہی اجماع منعقد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف آل نبی سے اجماع منعقد ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے حق میں آل نبی کا اجماع دوسروں کے حق میں حجت ہے۔ ولا عبرۃ لمن خالفہم، اور ان کی مخالفت کرنے والے، آل رسول کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ المختصر اہل اجماع صرف آل نبی ہے، اجماع آل نبی عطرت نبی سے منعقد ہوتا ہے، دوسروں سے اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ تو صرف آل نبی کا اجماع حجت ہے دوسروں کے لیے بھی۔ اب آل نبی کی اگر کوئی مخالفت کرے تو ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو زیدیہ امامیہ کا موقف کیا ہے کہ آل نبی کا اجماع ہے، آل نبی سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے، آل نبی سے اجماع کا انعقاد ہوتا ہے، آل نبی کا اجماع معتبر ہے، خود ان کے حق میں اور دوسرے کے حق میں، اور دوسروں کی مخالفت ان کے اجماع کے انعقاد میں مانے نہیں ہے۔ تو دوسرے اگر مخالفت بھی کریں اور آل نبی نے کسی حکم پر اجماع کر لیا تو اجماع منعقد ہو گیا، دوسرے کسی کی مخالفت کی وجہ سے ایسا قطعاً نہیں ہوگا کہ اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ ان باتوں کے قائل زیدیہ امامیہ روافظ میں سے ہیں، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل اجماع صرف عطرت نبی ہے، اس بات پر وہ استدلال کرتے ہیں، کتاب سے بھی اور سنت سے بھی استدلال کرتے ہیں، یعنی اپنے اس موقف کو کہ اجماع صرف آل نبی کا معتبر ہے، اجماع جو حق اور حجت ہے وہ صرف آل نبی کا ہے، اور دوسروں کا اجماع حق اور حجت نہیں ہے، اپنے اس موقف پر استدلال کرتے ہیں۔ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ کتاب سے بھی استدلال کرتے ہیں اور سنت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ کتاب سے تو اس طریقے سے، کتاب کا مطلب کتاب اللہ سے اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ زیدیہ امامیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا اجماع معتبر ہے، دوسرے کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ طرز استدلال ان کا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے خاص ان سے رجس کی نفی کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے اور خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو آل نبی سے، اطرت نبی سے اللہ رب العزت نے رجس کی نفی فرمائی ہے، اور وہ بھی کلمہ انما داخل کر کر کے سمجھ رہے ہیں۔ اور رجس ایک خطا ہے، رجس کیا ہے؟ خطا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آل نبی خطا سے معصوم ہے۔ جب وہ خطا سے معصوم ہے تو ان کا قول صواب ہوگا اور ان کا قول اور اجماع حجت ہوگا۔ اب ایک بات یہ کہ کتاب میں جو اہل بیت ہیں تو وہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ تو اہل بیت میں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے رضی اللہ عنہم۔ جیسا کہ اس بات پر روایات دلالت کرتی ہے، یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں ان کو بھی داخل کیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا کی، عرض کی، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ان حضرات نے سنت سے بھی استدلال کیا ہے اپنے اس موقف پر کہ اجماع معتبر ہے، اجماع معتبر ہے۔ کن کا اجماع معتبر ہے؟ اجماع معتبر ہے آل نبی کا اجماع معتبر ہے، اور دوسروں کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ ان روافض نے اپنے موقف پر سنت سے بھی استدلال کیا ہے۔ سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی۔ سنت سے استدلال کیا ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں جس کو تم پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری آل ہے۔ اس حدیث سے بھی روافض نے استدلال کیا ہے اس بات کے اوپر کہ اہل اجماع صرف آل رسول ہیں۔ ان کے استدلال کا طرز یہ ہے، وجہ تمسک یہ ہے کہ حسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچانے والی چیز کو محصور فرما دیا کتاب میں اور اطرت میں۔ تو ان دونوں کے سوا میں کیا ہے؟ ان دونوں کے سوا میں گمراہی سے عصمت نہیں ہوگی، لہذا ان کا اجماع معتبر ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ، انہوں نے اپنے موقف پر دلیل معقول سے بھی استدلال کیا، اور وہ یہ کہ آل رسول، اقرباء رسول، یہ شرف نسب سے مختص ہے۔ تو آل رسول خاندان رسالت والے ہیں،
کانے نبوت والے ہیں تو یہ تنزیل کے اسباب سے واقف ہیں، تعویل کی معرفت کے جاننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے واقف کار ہیں، تو ان کا قول حق ہوگا، ان کا قول، ان کا اجماع حجت ہوگا۔ یہ رہے ان کے دلائل اس موقف پر کہ اہل اجماع صرف اطرت نبی ہیں۔ جواب، پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ انا لا نسلم المراد بالرجس المنفی الخطا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رجس سے منفی وہ رجس جس کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد خطا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ آپ نے کیونکہ مجتہد کی طرف سے خطائے مجتہد پر خطائے مجتہد یہ رجس نہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ رجس سے منفی سے مراد خطا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا روافظ، بلکہ آیت میں رجس سے منفی سے مراد دفع تہمت ہے، تہمت کو ختم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مقدسہ سے، اور تہمت کو دفع کرنا اور لوگوں کی نظر کے اٹھنے کو، ان کی طرف لوگوں کی نظر کے اٹھنے کو دور کرنا، یہ مراد ہے۔ کس سے یہ مراد ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو رجس سے منفی سے مراد دفع تہمت عن نساء النبی ہے، دفع امتداد اعین الیہن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آیت سے آپ استدلال کر رہے ہو یہ آیت آگے۔ الجواب عن الاول، ان کے پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ جناب ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رجس سے منفی سے مراد خطا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، بلکہ رجس سے منفی سے مراد ازواج نبی علیہ السلام سے دفع تہمت ہے، تہمت کو دور کرنا ہے، اور ان کی طرف نسائے نبی کی طرف نظروں کا نہ اٹھنا ہے، نظروں کے امتداد کا ازالہ ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت جس سے آپ نے استدلال کیا ہے، یہ آیت آل نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہی نہیں ہے، نسل نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہی نہیں ہے، اور اہل قرابت نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، جس پر اس آیت کا سیاق دال ہے، اور وہ صاف طور پہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو یہ تو تصریح ہے کہ ما سبق میں نساء نبی سے جو مراد ہے وہی یہاں پہ اہل بیت سے مراد ہے۔ تو یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، سمجھ رہے ہیں، آل نبی
اقربائے نبی، نسل نبی کے بارے میں یہ آیت نازل ہی نہ ہوئی تاکہ اس سے آپ کا استدلال درست ہو۔ تو رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی اور حسنین کریمین، سمجھ رہے ہیں، حضرت علی اور حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ، ان سب کا چادر کے اندر لینا یہ دال نہیں ہے اس بات پر یہ کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے نہیں ہیں۔ اور دوسرے استدلال کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جس سے جناب آپ نے استدلال کیا کہ انی تارکن الحدیث، جس سے آپ نے استدلال کیا کہ انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جس سے آپ نے استدلال کیا ہے یہ احاد سے ہے، اور آپ کے نزدیک تو احاد اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، احاد آپ کے نزدیک قابل عمل ہے ہی نہیں، چہ جائے کہ اس سے استدلال کیا جائے، تو پھر آپ کا اس حدیث سے بھلا استدلال کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ اگر ہم تسلیم کر بھی لیں اسے، سمجھ رہے ہیں، اگر کہ خبر احاد آپ کے نزدیک قابل استدلال ہے، اسے تسلیم کر بھی لیں تو اس حدیث کے نقل کی صحت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ حدیث ویسے ہی منقول ہے جس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، بلکہ منقول صحیح یہ حدیث اس طریقے سے ہے کیا کہ ترکت فیکم امرین، انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنت رسولہ، منقول صحیح اس طریقے سے ہے جیسا کہ امام مالک نے اسی طریقے سے روایت کی ہے اپنے موطا میں۔ اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ نہیں جو آپ نے پیش کیا وہی منقول صحیح ہے، اگر اسے تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر اسے محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ ان کی روایت حجت ہے، نہ یہ کہ ان کا اجماع حجت ہے، دوسرے کا اجماع حجت نہیں ہے۔ آپ کی تیسری دلیل کا، آپ کے تیسرے استدلال کا جواب یہ ہے کہ شرف نسب کو اجتہاد میں بھلا کہاں سے کس طریقے سے دخل ہو سکتا ہے؟ تو شرف نسب کو اجتہاد میں کوئی دخل نہیں ہے، انما العبرۃ فی ذالک، اجتہاد میں اعتبار اہلیت اور جودت ذہن کا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، تو اس بات میں تو ان کے سوا دوسرے لوگ ازواج مطہرات بھی شریک ہیں، اور وہ صحابہ بھی شریک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے سفر میں اور حضر میں۔ ان کا قول، تنہا ان کا قول حجت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اطرت نبی کا قول بھی حجت نہیں ہے۔ لو کان الامر کما قلتم، اور اگر معاملہ ویسا ہی ہوتا جیسا کہ آپ نے فرمایا تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے مخالفین کا انکار کرتے اور مخالفین سے کہتے کہ میرا قول حجت ہے اور میں معصوم ہوں، ایسا حضرت علی کہتے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے، تو ان کا اس طرح سے نہ کہنا بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آل نبی اقربائے نبی کا اجماع حجت نہیں ہے۔